بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے سولانا یعنی سول کوئن کے بارے میں کہ یہ آگے نیکسٹ موو کیا دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آج تک کے انالیسس کے لحاظ سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سولانا کے اطراف میں انسٹیٹیوشنل سرمایہ کاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارے انالیسس اور ہمارے اس وقت ہوم ورک کے حساب سے NFT DFI سرگرمیاں مستحکم ہیں، اور اگر بات کی جائے ETF کی تو اس کی امیدیں بھی اس وقت تک قائم ہیں۔ آج کی مارکیٹ اور موجودہ انالیسس کے حساب سے اگر بٹ کوئن ڈومیننس کی بات کی جائے تو اس میں کوئی تیز تبدیلی نظر نہیں آئی جو کہ سول کی حرکات کو فوری طور پر بدل دے، مگر مجموعی طور پر اگر بات کی جائے آلٹ کوئن ایتھیوزیم کی تو وہ کہا جا رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے۔ مارکیٹ سینٹیمنٹس میں عمومی طور پر اگر گریڈ اور فیئر اسٹیبلشمنٹ میں تھوڑا سا اگر دیکھا جائے تو گریڈ کی طرف یہ مائل ہے، خصوصاً آلٹ کوئن میں جو انسٹیٹیوشنل کی شمولیت کی وجہ سے پھیلاؤ محسوس کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے اس کے بارے میں تو اس وقت اس کے لیے کوئی منفی خبر ایسی نہیں مل رہی جو سول کے بنیادی منصوبوں یا نیٹ ورک پر کہا جاتا ہے کہ برا اثر ڈالے۔ معمولی پروفٹ ٹیکنگ کی اگر بات کی جائے تو اس کی خبریں دیکھنے میں آ رہی ہیں یا موجودہ چارٹ کے حساب سے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ قیمت نمایاں حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ٹیکنیکل انڈیکیٹرز و چارٹ انالیسس کی بات کی جائے تو اہم ٹیکنیکل ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے RSI 14 تو تقریباً اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے 75.36 پر ہے، یعنی قیمت بالکل اوور باٹ زون میں پہنچ رہی ہے۔ میکڈ کی اگر بات کی جائے تو موجودہ حالت میں پازیٹیو مومنٹم دکھا رہا ہے، مگر کراس اوور یا ڈائیورجنس کے نشانات محتاط حکمت عملی طلب کرتے ہیں۔ موونگ ایوریج کی اگر بات کی جائے تو اکثر اس وقت بائی سگنل دے رہے ہیں۔ MA 200 MA 100 MA 50 کی اگر بات کی جائے تو سبھی قیمت کے نیچے ہیں، مطلب کہ بلش ٹرینڈ برقرار ہے۔ ناظرین اکرام، ٹائم فریم انالیسس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اگر ڈیلی ٹائم فریم کے انالیسس کو دیکھا جائے تو اس وقت کیا یہ اپ ٹرینڈ یا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے۔ روزانہ چارٹ پر سول بالکل اس وقت اگر دیکھا جائے تو بلش ٹرینڈ میں ہے۔ قیمت نے پچھلے چند دنوں میں مضبوط اضافہ کیا ہے اور کی سپورٹس پر یہ باؤنس ہوتا رہا ہے۔ ریزسٹنس لیولز کی اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت دیکھنے میں قریب ہیں، مگر ٹرینڈ واضح طور پر اوپر کی طرف اس وقت موجودہ چارٹ کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ون ڈے چارٹ کے ہمارے ہوم ورک اور انالیسس کے حساب سے اگر سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی بات کی جائے تو اسٹرانگ سپورٹ لیول ون ڈے کے حساب سے جو اس وقت موجودہ چارٹ کے حساب سے نظر آ رہا ہے وہ تقریباً $224 سے لے کر $230 کے زون میں ہے، جہاں قیمت پچھلی پل بیک میں بھی محفوظ رہی ہے۔ اگلا اس کے بعد کا سپورٹ لیول جو کہ موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے حساب سے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے دیکھنے کے قریب جو نظر آ رہا ہے وہ 200 یا $210 کے قریب ہے اگر قیمت نیچے جائے تو۔ اب ناظرین اکرام، اس کے اسٹرانگ ریزسٹنس زون کی اگر بات کی جائے تو موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے لحاظ سے یہ $250 سے $265 کی رینج میں نظر آ رہا ہے، جو کہ بہت زیادہ مزاحمتی زون قابل توجہ ہے۔ اگر اپر ریزسٹنس یا بریک آؤٹ زون کی بات کی جائے تو اگر مارکیٹ 265 یا 270 کو عبور کر جائے تو $300 سے $310 تک کا ہدف بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، مڈ ٹرم درمیانی مدت کے ٹرینڈ کی اگر بات کی جائے تو موجودہ چارٹ اور موجودہ انالیسس کے حساب سے اس وقت موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے حساب سے بلش ٹرینڈ برقرار ہے، مگر ریزسٹنس کا دباؤ بھی اس وقت بڑھ رہا ہے۔ قیمت کی اگر بات کی جائے تو یہ اکثر $240 سے $246 کے مزاحمتی زون میں گھوم رہی ہے، جہاں بائر اور سیلرز کا ٹکراؤ بڑھ رہا ہے۔ کنفرمیشن زون کی اگر بات کی جائے تو اگر ناظرین اکرام سول کی قیمت $250 کے قریب بند ہو جائے اور والیوم سپائک ہو تو یہ کنفرمیشن ہوگی کہ بائرز نے مزاحمت ابزارب کر لی ہے، ورنہ شارٹ ٹرم پل بیک متحمل ہو سکتا ہے۔ اگر شارٹ ٹرم کے ٹرینڈ کے لحاظ سے انٹری اور ایگزٹ لیولز کی بات کی جائے تو انٹری کے لیے اگر دیکھا جائے تو اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے جب قیمت سپورٹ لیولز پر نیچے جائے اور 15 منٹ یا 1 آور پر باؤنس دے، مثلاً 230 یا 235 کے قریب سپورٹ کے پاس ہو۔ اگر ایگزٹ پوائنٹس مزاحمت کے قریب ہوں، یعنی فرسٹ 250 پھر 265، اگر حرکت بہتر رہی ہو تو ان کو یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ کی جا سکتی ہے۔
کسی بریک آؤٹ یا ری ٹیسٹ کے موقع کی اگر بات کی جائے تو 240 سے 246 مزاحمت قریب ری ٹیسٹ ہو سکتی ہے۔ اگر قیمت اوپر سے مزاحمت توڑے تو بریک آؤٹ کی حالت بنے گی، ورنہ ری ٹیسٹ اور ریجیکشن ممکن ہے۔ ناظرین کرام، اب ویڈیو کے اس اہم حصے میں ہم بات کرتے ہیں ایسے ٹریڈرز کے لیے جو کہ RSI لو سپورٹ کے سنبھلنے تک کا انتظار کرتے ہیں اور ریزسٹنس کے قریب ہو تو ایگزٹ لیتے ہیں۔ موجودہ مارکیٹ اور موجودہ چارٹ کے حساب سے اگر سپورٹ لیول کی بات کی جائے تو پہلی انٹری کی اگر بات کی جائے تو وہ 230 سے 235 ڈالر تک موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے حساب سے، شرط یہ ہے کہ جب قیمت نیچے آ جائے، RSI تقریباً 40-45 ہو اور سپورٹ زون پر باؤنس ہو۔ انٹری 2 کی اگر بات کی جائے تو 240 سے 246 ڈالر کے قریب اگر ریٹیسٹ ہو قیمت اور قیمت مستحکم ہو مگر مزاحمت کو عبور کرنے کے قریب ہو، یعنی کہ یہ ریزسٹنس لیول کے قریب ہو۔ انٹری 3 کی اگر بات کی جائے تو وہ 250 ڈالر کے قریب بنتی ہے، جو کہ بریک آؤٹ انٹری زون ہے۔ اگر قیمت 250 ڈالر سے اوپر بار بار بند ہو اور والیوم بہت زیادہ بڑھے۔ اب ناظرین کرام بات کرتے ہیں ایگزٹ لیولز کے بارے میں۔ تو پہلا ایگزٹ لیول اگر دیکھا جائے تو اگر پہلی انٹری ہم نے لو لیول پر لی ہے تو اس کے لیے ایگزٹ لیول 250 ڈالر یعنی پہلا ٹارگٹ ریزسٹنس کی سطح پر۔ دوسرے ایگزٹ لیول کی اگر بات کی جائے تو وہ 265 ڈالر سے 270 ڈالر تک ممکن ہے، اگلا ٹارگٹ اگر ریزسٹنس ٹوٹ جائے اور بلش مومنٹم مضبوط ہو۔ تھرڈ ایگزٹ کی اگر بات کی جائے تو چارٹ کو دیکھتے ہوئے اگر بلش مومنٹم برقرار رہتا ہے تو وہ 300 تک کا ٹارگٹ بھی اچیو کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب ویڈیو کے اس حصے میں بات کرتے ہیں کہ اس کی اگلی یعنی کہ نیکسٹ مووز کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر۔ سب سے پہلے ویڈیو کے اس حصے میں بات کرتے ہیں کہ اگلے 12 گھنٹے تک اس کی نیکسٹ موو کی پیشین گوئی کیا ممکن ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ چارٹ اور ہمارے انالیسس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو قیمت ممکن ہے کہ 240 سے 250 ڈالر کے درمیان ٹیسٹ کرے، یعنی کہ ریزسٹنس زون کی طرف جائے۔ اگر یہ ریزسٹنس زون سٹرونگ ہوا تو ریجیکشن یا پل بیک بھی ہو سکتا ہے اور یہ واپس سپورٹ زون کی طرف یعنی 230 سے 235 ڈالر کی طرف بھی موو کر سکتا ہے۔ نیکسٹ 24 آور یعنی اگلے ایک دن کے بارے میں موجودہ چارٹ اور ہمارے انالیسس کے حساب سے اگر بات کی جائے تو اگر یہ بائر اسی طرح مستحکم رہیں تو قیمت 250 ڈالر سے 265 ڈالر تک بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ مگر اگر بات کی جائے سپلائی پریشر یا ریزسٹنس لیول کی تو اگر وہ شدید ہو تو کنسولیڈیشن یا سلائڈ ڈراپ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں نیکسٹ ویک کی یعنی پورے ہفتے کے بارے میں۔ ناظرین کرام، بلش کیس میں اگر بات کی جائے تو سول کی قیمت تقریباً موجودہ چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے حساب سے اگر بلش کیس برقرار رہتا ہے یعنی کہ اوپر کی طرف موو کرتی ہے تو قیمت 280 ڈالر سے 310 ڈالر تک بھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اگر بریک آؤٹ ہو جائے اور انسٹیٹیوشنل انفلوز مضبوط رہیں۔ بیئرش کیس میں اگر بات کی جائے تو اگر مزاحمت یا ریزسٹنس واپس ریجیکٹ کرے تو قیمت نیچے سپورٹ زون کی طرف یعنی 200 سے 220 ڈالر تک بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخری اس حصے میں بات کرتے ہیں فنڈامنٹل رسکس اور اپرچونٹیز کے بارے میں، یعنی بنیادی خطرات اور مواقع میں سب سے پہلے موقع کی اگر بات کی جائے تو انسٹیٹیوشنل اور ETF امیدیں بڑھ رہی ہیں جو بڑے پیسوں کو سول کی طرف کھینچ کر لا رہی ہیں، یعنی کہ لیکوڈیٹی اس کی طرف آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو سول کے ایکو سسٹم میں NFT DFI سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور کراس چین بریجز کا استعمال بھی کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو تکنیکی ساخت ابھی بھی بلش کی طرف مائل ہے، یعنی کہ پرائس MAs کے نیچے ہے اور میکڈ اس وقت بھی پازیٹیو ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ خطرات کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلی چیز جو موجودہ چارٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ اوور باٹ RSI ہے، قیمت کافی حد تک بڑھ چکی ہے، اوور اسٹریچ کا امکان بھی موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر خطرے کی بات کی جائے تو ریزسٹنس زون یعنی 250 سے 270 ڈالر میں سپلائی بہت زیادہ ہو سکتی ہے، لوگ منافع لینے کے لیے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر بات کی جائے تو میکرو اکنامک نیوز، انٹرسٹ ریٹس یا ریگولیشن امیج خراب ہو جائے تو فوری رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ ہماری ماہرانہ رائے کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ ہماری طرح شارٹ ٹرم ٹریڈرز ہیں تو بہتر ہے کہ انٹری سپورٹ زونز پر کریں، جیسا کہ 230 یا 235 یا جہاں پر یہ ری ٹیسٹ کریں، اور ایگزٹ کرنا شروع کریں تقریباً 250 ڈالر کے قریب۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے
کہ کوئی بھی ٹریڈ لینے سے پہلے اپنا ہوم ورک کرنا اور اپنے معاشی ماہرین سے اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ہوم ورک کے بغیر کبھی بھی کوئی ٹریڈ بھی نہ لیں۔ اگر مڈ ٹرم انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو انتظار کرنا چاہیے کہ یہ ریزسٹنس زون کو ابزور کرے اور اس کے اوپر بند ہو، پھر انٹری کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس چارٹ اور موجودہ مارکیٹ کے حساب سے اس کا بریک آؤٹ زون کی اگر بات کی جائے تو وہ 265 سے $270 تک ہے۔ اگر وہ اس 265 سے $270 کے ریزسٹنس زون کو توڑتا ہے اور اوپر مارکیٹ جا کے بند ہوتی، ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ اس مارکیٹ میں سٹاپ لاس کا استعمال کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مثلاً اگر انٹری کی قیمت $230 ہو تو سٹاپ لاس تقریباً 215 یا 220 پر رکھنا مناسب ہوگا تاکہ برے حالات میں نقصان کم سے کم ہو، اور اپنا ہوم ورک کرنا کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بغیر اپنے ہوم ورک کے اس مارکیٹ میں آنا ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ جیسے بغیر تیرنا آنے کے سمندر میں بس چھلانگ لگا دیں۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں ناظرین کرام اس کی کہ کیا مارکیٹ اوپر جائے گی یا سول نیچے آئے گا۔ ہمارے انالیسز اور اوپر بیان کیے جانے والے تجزیے کی بنیاد پر ہمارا ہوم ورک یہ کہتا ہے کہ قریب مدت یعنی 12 سے 24 گھنٹے میں سول کا رجحان اس وقت موجودہ مارکیٹ کے حساب سے معتدل بلش مائل ہے، یعنی امکان ہے کہ قیمت اوپر کی طرف حرکت کرے گی، مگر ریزسٹنس کی سطح پر رد عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ اگلے ہفتے کے دوران کی اگر بات کی جائے تو ٹیکنیکلز اور بنیادی عوامل موجودہ مارکیٹ اور موجودہ چارٹ کو دیکھتے ہوئے سازگار نظر آ رہے ہیں، تو قیمت اوپر کی طرف مضبوط حرکت کہا جاتا ہے کہ کر سکتی ہے، مگر ان میں خطرات یہ بھی ہیں اگر ریزسٹنس برقرار رہے یا ایکسٹرنل خطرات بڑھیں تو کہا جاتا ہے کہ نیچے کی طرف پل بیک بھی ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام یہ تھا آج کی ویڈیو میں ہمارا انالیسز ہمارے موجودہ چارٹ کو دیکھتے ہوئے موجودہ مارکیٹ کے حساب سے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے حساب سے کیا سول اوپر جا سکتا ہے یا اس کا پل بیک ممکن ہے۔ نیکسٹ ویڈیو آپ کس کوائن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔